درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب صل وسلم وبارك على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته عدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اے اللہ گزری ہوئی مجرمانہ زندگی معاف فرما. اے اللہ زندگی تو نے تیری پہچان کے لیے دی تھی اور زندگی تو نے تیرے دین پر چلنے کے لیے دی تھی. مولا ہم نے ان دو مقصدوں کو بلا کر ہر لائن پر زندگی کھپا دی، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا. اے اللہ بہت بڑا پاپ کیا ہے ہم نے اور بہت بڑا جرم کیا ہے. تیرے جیسے محسن کی طرف سے اتنی نعمت ہے کہ جس کو کوئی گن نہ سکے. ان نعمتوں کو ہم نے لے کر تیرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے تیری ہی نافرمانی کی اور تجھ سے ہی بغاوت کی. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اور اس میں ہم نے بغاوت کی ہے، یہ بغاوت ہمیں سمجھا دے. ہم تو اتنا سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں. مولا ہماری اس غلط فہمی کو دور فرما دے. ہم تیرے انتہائی گنہگار بندے ہیں، ہمیں اس کا احساس نصیب فرما دے. اے اللہ تو نے اپنے کرم سے ایمان کی دولت سے نوازا. تو نے اپنے کرم سے تیرے دین کی بات سننے کی توفیق دی، نیک اعمال کی توفیق دی. مولا تو نے ہی اپنے کرم سے کیا ہے. ہم نے تو اس کو اپنی محنت کا ثمرہ سمجھا ہے اور اس میں بھی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو اپنی محنت سے دیندار ہے اور ہم تو اپنی کمائیوں سے تیرا نام لیوا ہے. مولا تیرا ہی محض کرم ہے، محض تیرا فضل ہے کہ تو نے تیرا نام لینے کی توفیق دی ہے اور تو نے ایمان والوں کی فہرست میں شمار کیا ہے. مولا دنیا والے ایمان والوں کی فہرست میں ہمیں رکھ رہے ہیں. مولا تو بھی آخرت کے ایمان والوں کی فہرست میں ہمارا شمار فرمانا. مولا تو بھی آخرت میں ایمان والوں کی فہرست میں ہمارا شمار فرمانا. مولا جو ایمان کے یہاں مطلوب ہے اللہ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بڑھتی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، آسان فرما دے. جو دھیان جو نماز تو چاہتا ہے اور نماز میں تیرا دھیان جو ہم سے چاہتا ہے اللہ تیرے دھیان والے ہمیں چاہتا ہے. مولا زندگی پوری گزر گئی، 60 برس گزر گئے، 70 برس گزر گئے، 50 برس گزر گئے، تو ایک سجدہ بھی تیرے دھیان کا نہیں، تو ایک مرتبہ کا سبحان اللہ بھی تیرے دھیان کا نہیں ہے. مولا تو ہی معاف فرما دے. ہماری اس غلطی اور غفلتوں کو تو ہی معاف فرما دے اور ہماری اس غفلتوں کے برابر ہم میں سے کوئی نیک اعمال نہ چھین لے. اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اے اللہ جس کرم سے تو نے ایمان دیا ہے، جس کرم سے تو نے کرم فرمایا ہے مولا اسی تیری رحمت سے اور اسی تیرے کرم سے موت تک ایمان پر استقامت چاہتے ہیں اور موت کا بارڈر ایمان کے ساتھ پار کرنے کی تجھ سے اپیل کرتے ہیں. مولا ہمارے لیے اور امت کے ہر فرد کے لیے اس کا فیصلہ فرما دے. ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے. موت کے پہلے آنے والے فتنوں سے مولا ہمارے ایمان کی، معاشرے کی، معاملات کی، دین اور دین کے ٹھکانوں کی، عزت اور آبرو کی تو ہی اپنے کرم سے حفاظت فرما. مولا ہم تو بڑے کمزور ہیں، تو نہ حفاظت کر سکے تو نہیں حفاظت ہو سکتی ہے. تو ہی محافظ ہے اللہ، تو ہی محافظ ہے اللہ، تو ہی اپنے کرم سے حفاظت فرما دے.
حفاظت والے اعمال اختیار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان تمام فتنوں سے جان و مال کی حفاظت فرما دے اور موت کی بعد کی تمام مصیبتوں سے پار فرما دے، تمام مصیبتوں سے حفاظت فرما دے، قبر کو جہنم کا گھڑا بننے سے حفاظت فرما دے، حشر کے میدان کی رسوائی سے حفاظت فرما دے، نام اعمال بادھانے ہاتھ میں نصیب فرما دے، پل صراط پر بجلی کی مانند پار فرما دے۔ مولا تو پار کرے تو پار ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی سڑک ہو اندھیرے میں اسے پار کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط پر مولا انتہائی اندھیرے میں کیسے پار کر سکیں گے؟ تیری ہی مدد سے پار ہوگا، تو ہی اپنے کرم سے پار فرما دے، بجلی کی طرح پار فرما دے اور بجلی کی طرح پار کرنے والے اعمالوں کی دنیا میں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے پاک نبی کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرما دے۔ مولا لائق کسی کے نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، تو نے ہی اپنے کرم سے دنیا میں سب کچھ دیا ہے، تو ہی اپنے کرم سے آخرت میں دے دے، جنت کا فیصلہ فرما دے، جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ منہ مانگنے کا نہیں ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، کیا وہ اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے کہ گناہ کر کے بھی اور گناہوں کے سمندر میں ڈوب بھی جاؤ تو اس سے مانگنا تو سب سے بڑی جنت مانگنا۔ مولا تو تیری شان ایسی ہے اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں، جنت الفردوس سب کو نصیب فرما، تیرے کرم سے نصیب فرما، تیرے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمانی اسلامی زندگی نصیب فرما، جب موت دے تو ایمانی موت نصیب فرما۔ مولا اس دنیا کے تمام فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ تیرے نبی علیہ السلام کی ایک سنتوں کو معلوم کر کے اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، مردوں کو توفیق نصیب فرما، عورتوں کو نصیب فرما، جوان نوجوانوں کو توفیق نصیب فرما، جوان بچوں کو توفیق نصیب فرما، چھوٹوں کو توفیق نصیب فرما، بڑوں کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما۔ مولا پوری انسانیت کو ہدایت دے دے گا، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، انسانیت کا بیڑا پار ہو جائے گا، جسے تو نے ہی آخر تقویم میں پیدا کیا ہے اور جسے تو نے ہی کائنات کا خلاصہ بنایا ہے۔ مولا اس پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ جو ہدایت کے راستے میں روڑے بنے ہوئے ہیں ان کی مقدر میں نہیں ہے تو ان سے اپنے زمین کو پاک فرما دے اور عام انسانوں کے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرما دے۔ اے اللہ نیکی کے راستے آسان فرما دے، برائیوں کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی فرما دے، برائیوں کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی فرما دے۔ اے اللہ دین کی محنت جتنی دنیا میں چل رہی ہے، جس عنوان سے جس نام سے بھی چل رہی ہے، تیرے یہاں قابل قبول ہے۔ دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، کام کرنے والوں کو اخلاص و للہیت نصیب فرما، سچائی سے آراستہ فرما، رضائل سے پاک فرما۔ اے اللہ اور اس محنت کو ان کی دنیا اور آخرت کے بننے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ اے اللہ دعوت کی اس محنت کے اور محنت کرنے والوں کے اور محنت کرنے والوں کے ٹھکانوں کی ہر ظاہری باطنی فتنے سے تو پوری حفاظت فرما۔ مولا باطنی فتنہ تو ہی جانتا ہے، ہم تو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو ظاہری فتنہ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ مولا ظاہری باطنی تمام فتنوں سے تو اس کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت عافیت نصیب فرما، انہیں ظاہری باطنی قوت سے مالا مال فرما، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان سے استفادہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس محنت کو اور محنت کے کرنے والوں کی جو پوری حفاظت نصیب فرما، جو کچھ تقاضے سوچے جاتے ہیں سوچنے والوں کو بھی تو قبول فرما اور جو اس سوچ پر کھڑے ہوتے تھے انہیں بھی قبول فرما۔ ہماری اور ہماری قیامت کی نسلوں کی جان و مال و صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، جو ہو چکے انہیں قبول فرما، اسے بھی قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، جن کی تمنا اس میں آنے کی تھی انہیں بھی قبول فرما، ان تمام کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اس مجمع کے آنے والی قیامت کی نسلوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مجمع نے تیرے اس دھوپ میں اس نیت پر آیا ہے کہ تیرے سے مانگا جائے گا اور تو مانگنے والے کو دینے پر قادر ہے۔ مولا کسی انسان سے مانگنا پڑے تو سوچنے والا سوچے گا اتنا انسان اتنے مجمع کو کیسے دے گا، تو آدھے لوگ تو مایوس واپس چلے جائیں گے، لیکن یہاں کا تو ہر فرد آیا ہے اس نیت پر کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ دینے کو پسند کرتا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تو بندوں کو مانگنے کی بھی توفیق دیتا ہے پھر اپنے خزانے سے بھی دیتا ہے۔ تو اس سے امید کر کے اللہ مجمع آیا ہے، ان کی دنیاوی اخروی جو کچھ ضرورتیں ہیں اپنے
کرم سے پوری فرما اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے جوڑ ہے انہیں نیک جوڑا نصیب فرما، جو بے جوڑ ہے انہیں نیک جوڑا نصیب فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، مسجونین کو فتنہ سے رہائی نصیب فرما۔ اور اے اللہ تو امت کی ہر فرد کی ہر پریشانی جانتا ہے، جس اعمال کی بنا پر یہ پریشانی آئی ہے اللہ ان اعمالوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جن اعمالوں سے پریشانیاں دور ہو سکتی ہے ان اعمالوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے کرم سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما، جو ہو چکا اسے قبول فرما، جو باقی ہے اسے قبول فرما۔ جتنے سفر سوچے گئے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ان کے سفر انہوں نے جن کے لیے سوچے ہیں ان کے سفر، اللہ ان تمام کے سفروں کو آسان فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، نظام الدین کی چار دیواری میں ہر خیر مقدر فرما اور ہر شر سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ